آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ دوستوں، کیا ایران ہی خراسان ہے؟ کیا امریکہ ایران پر عراق اور شام سے حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے؟ کیا اس جنگ میں UAE اسرائیل اور امریکہ کی مدد کر رہا ہے؟ کیا یمانی کا خروج UAE کی مدد سے ہوگا؟ شام اور عراق کی طرح UAE بھی سفیانی صفات میں شامل ہو چکا ہے۔ کیا امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ اب نہیں رکے گی؟ کیونکہ ایران میں 70 لاکھ لوگ جہاد کرنے کے لیے میدان میں آ چکے ہیں، اور انہوں نے ایرانی حکومت سے یہ کہا ہے کہ ہم بھی رضاکارانہ طور پر ایران کی فوج میں شامل ہونے کے لیے اور اس جنگ میں لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ان سب سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے دوستو آخری زمانے کے لحاظ سے یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، اور اس میں آپ کو وہ معلومات ملے گی جو اس سے پہلے آپ کو کہیں سننے کو نہیں ملی ہوگی۔ اس لیے ویڈیو اینڈ تک ضرور لازمی دیکھیے گا، اور اسے لائک اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ دوستو، امریکہ ایران پر فوج کہاں سے اتارے گا؟ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ امریکہ اپنی فوج جو ہے وہ ایران میں اتارنے والا ہے، اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ جو ہے وہ ایران پر جو فوج اتارے گا وہ عراق کی جانب یعنی عراق کی طرف سے اتارے گا، کیونکہ دوستو اسرائیل اور امریکہ جو ایران پر اٹیک کر رہے ہیں، جن ملکوں کا وہ ایئر اسپیس استعمال کر رہے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ اسرائیل براستہ شام یا عراق، یا اسرائیل براستہ جارڈن اور عراق، یہ وہ ایئر اسپیس ہیں یا وہ ممالک ہیں جن کو استعمال کر کے امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملے کر رہے ہیں۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات آپ کو اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں بتائی ہوگی، مگر امریکہ جس ملک سے ایران میں اپنی فوج اتارے گا وہ عراق ہی ہوگا، اور امریکہ کو جو مدد ملے گی وہ شام کی طرف سے بھی حاصل ہوگی، کیونکہ شام میں دوستو ایران جنگ سے پہلے احمد الشرع اور مظلوم عبدی کے درمیان ایک صلح کا معاہدہ کرا دیا گیا تھا، اور احمد الشرع پر کس طرح کی نوازشات ہیں وہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ اس کے سر پر اس ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ کا ہاتھ ہے۔ اور دوستو آپ غور کیجئے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملے کے لیے کن ممالک کے ایئر اسپیس استعمال کر رہے ہیں۔ دوستو 28 فروری کو جب ایران پر اٹیک ہوا، یعنی جب جنگ شروع ہوئی، اس کے بعد سے اب تک اسرائیل، شام، عراق، جارڈن اور ایران کی جو ایئر اسپیس ہیں وہ بند ہیں، اور آپ یہ فلائٹ ڈیٹا میپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو جہاز کہاں کہاں اڑتے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوستو اب تک ایران پر 90,000 سے زیادہ، تصور کیجئے کہ ایک مہینے کے اندر 90,000 سے زیادہ اٹیک یا حملے ہو چکے ہیں، جن میں ایران کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ مگر یہاں میں آپ کی توجہ اس بات پر دلانا چاہتا ہوں کہ شام اور عراق ہی وہ ملک ہیں جن کی ایئر اسپیس استعمال کر کے اسرائیل اور امریکہ دونوں مل کر ایران پر مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ اور دوستو عراق میں ویسے تو 6 امریکی ایئر بیس بتائے جاتے ہیں، مگر میرے حساب سے اربل کا جو ایئر بیس ہے وہ امریکہ کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ یہ امریکی حمایت یافتہ کردوں کے حصے میں آتا ہے۔ اسی طرح دوستو شام میں بھی امریکی فوجی اڈے موجود ہیں جن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، اور یہ فوجی اڈے بھی کردوں کے علاقے میں ہی آتے ہیں۔ الغرض دوستو اسرائیل اور امریکہ کی مدد وہی مسلمان کر رہے ہیں جن کے دل ایمان سے خالی ہو چکے ہیں، اور ان میں سفیانی صفات صاف ظاہر ہو رہی ہے۔ اور دوستو میں آپ کو بتا دوں، اور یہ بات آپ سے کوئی نہیں کرے گا، کہ امریکی جو فوج ہے وہ عراق میں کرد علاقوں میں خفیہ طور پر جمع کی جائے گی، اور اس کے بعد ان کی مدد کے لیے شام سے بھی لوگ پہنچنا شروع ہو جائیں گے، اور ایک اور مقام سے پہنچیں گے، اور ویڈیو میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سا ملک ہے جو امریکہ اور اسرائیل کی کھل کھلا کے مدد کر رہا ہے۔ اور دوستو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنگ 1-2 ہفتے میں رک جائے گی یا ختم ہو جائے گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ امریکہ تقریباً 3 سال کی تیاری کر کے یہاں آیا ہے۔ ممکن ہے کہ سیز فائر ہو جائے، کوئی ایسے معاملات ہو جائیں کہ لگے کہ جنگ ختم ہو جائے، مگر دوستو حالات نارمل نہیں ہوں گے، اور آبنائے ہرمز جو ہے وہ بند رہے گا۔ اور میں آپ سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حالات نارمل نہیں ہیں، پلیز فضول خرچی بند کر دیجئے، ایکسٹرا ٹریول جو ہے وہ بند کر دیں، کوشش کریں کہ تیل کو بچائیں، کیونکہ یہ جو وقت گزر رہا ہے دوستو یہ کوئی اچھا وقت نہیں ہے۔ اس وقت کے لیے ہی حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ جب ایسے حالات دیکھو تو 1 سال کے لیے اناج جمع کر لینا، مگر لوگ جو ہیں وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے کہ ہم بالکل آخری زمانے میں جی رہے ہیں، کیونکہ امریکہ جو ہے اس آخری جنگ کے لیے سالوں سے تیاری کر رہا تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ UAE میں امریکی فوج کا اترنا، یعنی کہ امریکہ کی جو فوج ہے دوستو وہ UAE میں لینڈ ہو چکے ہیں،
اور UAE میں امریکی فوج کا اترنا یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ یہ جنگ ختم نہیں ہونے والی۔ امریکہ اور اسرائیل سفیانی صفات کے مسلمان ممالک کو استعمال کر کے ایران پر حملے کر رہا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے اپنے فوجی ایران میں نہیں اتارے گا، وہ ایک پورا گراؤنڈ جو ہے وہ دوستو عراق میں بنائے گا۔ اور دوستو UAE کو آپ کم مت سمجھیے گا، کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ UAE کے اندر امریکی فوج اتر چکی ہے، اور UAE جو ہے وہ یمن سے لوگوں کو عراق بھیج سکتا ہے، کیونکہ کچھ مہینے پہلے ہی، ایک آدھ مہینے پہلے UAE نے اپنے شدت پسند STC گروپ کو یمن سے نکال لیا، اور اب عین ممکن ہے کہ UAE ان کے دم پر امریکہ اور اسرائیل کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا۔ دوستو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں UAE اس وقت صف اول میں پہلی صف میں کھڑا نظر آ رہا ہے۔ اور دوستو آپ غور کیجئے اور دیکھیے کہ سفیانی صفات کے جتنے لوگوں کی نشاندہی احادیث مبارکہ میں فرمائی گئی ہے، ان جیسے ہی لوگ آج امریکہ اور اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں۔ اس لیے دوستو آپ دیکھیے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف اتنی مضبوطی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے اندر سے ہی ان کو مدد مل رہی ہے۔ دوستو یہ باتیں آپ کو مین اسٹریم میڈیا میں نہیں بتائی جائیں گی۔ میڈیا والے تو جنگ کے بارے میں بس اتنا ہی بتا رہے ہیں جتنا کہ میڈیا میں یا لوگوں کے ذریعے ان کو معلوم ہو رہا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ جو چاہتے تھے، پردے کے پیچھے سے کچھ مسلمان ممالک چھپ کر ان کی مدد کر رہے ہیں، جن میں سیریا یعنی شام، عراق اور UAE تو ہیں ہی، ساتھ ہی آپ جارڈن کو بھی اس لسٹ میں شامل کر سکتے ہو، کیونکہ دوستو ایسا کہا جا رہا ہے کہ جارڈن کی ایئر سپیس بھی ایران کے حملوں میں استعمال ہو رہی ہے۔ اور دوستو آج کے جو حالات ہیں اور جو جنگ کا ماحول اب بن چکا ہے، ان حالات کے بارے میں 1400 سال پہلے ہی ہمیں بتا دیا گیا تھا۔ کتاب الفتن حدیث نمبر 882 میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ کا پیچھا کرے گا، ان دونوں کے لشکر مقام کرکیسیہ میں آمنے سامنے ہوں گے، ان کے درمیان بڑی جنگ ہوگی، اور مغرب کا امیر آ کر مردوں کو قتل کرے گا اور عورتوں کو قیدی بنائے گا، پھر سفیانی کی سرکوبی کے لیے وہ نکلے گا اور جزیرے میں پڑاؤ ڈالے گا۔ دوستو مغرب کے امیر کے بارے میں اور جزیرے کے بارے میں یہ یاد رکھیے گا۔ پھر یمانی پیچھا کرے گا اور قیس کو اریحا نامی جگہ میں قتل کر دے گا، اور سفیانی سارا مال جمع کر کے کوفے کی طرف جائے گا اور آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مددگاروں کو قتل کرے گا۔ پھر سفیانی شام میں 3 جھنڈوں پر غالب آ جائے گا، پھر ان کے درمیان کرکیسیہ میں ایک عظیم جنگ ہوگی، پھر ان پر پچھلوں کی طرف سے پھوٹ پڑ جائے گی، ان میں سے ایک لشکر خراسان کی سرزمین میں داخل ہوگا، اور سفیانی کے گھوڑ سوار رات اور سیلاب کی طرح آئیں گے، جہاں سے ان کا گزر ہوگا اسے ہلاک اور منہدم کر دیں گے۔ پھر کوفے میں داخل ہو جائیں گے، وہاں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شیعوں کو قتل کریں گے، پھر اہل خراسان کو ہر طرف سے گھیر لیں گے۔ خراسان والے حضرت مہدی علیہ السلام کی طلب میں نکلیں گے، انہیں پکاریں گے اور ان کی مدد چاہیں گے۔ دوستو اس حدیث مبارکہ میں ایک عظیم اور بڑی جنگ کا ذکر ملتا ہے، اور دوستو آپ دیکھیے کہ ایک عظیم جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، آہستہ آہستہ پوری دنیا اس جنگ سے متاثر ہونا شروع ہو چکی ہے۔ اور دوستو اس حدیث مبارکہ میں جو جنگ ہے وہ مقام کرکیسیہ کے قریب بھی لڑی جائے گی، یعنی دریا فرات کے اوپر یہ لڑائی ہوگی۔ آج کے نقشے کے مطابق یہ علاقہ شام اور عراق کے سرحد کے قریب آتا ہے۔ بعض مورخین کے مطابق یہ مقام شام کے شہر دیر زور کے قریب سمجھا جاتا ہے، مگر دوستو یہ بات تو طے ہے کہ یہ آخری جنگ دریا فرات کے کنارے لڑی جائے گی، اور دریا فرات شام اور عراق میں مشترکہ طور پر بہتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں مغرب کے امیر کا بھی ذکر ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں کہا تھا کہ اس کو یاد رکھیے گا کہ مغرب کا امیر اور جزیرے کے بارے میں کہا تھا کہ یاد رکھیے گا، جو مردوں کو قتل کرے گا، عورتوں کو قیدی بنائے گا اور ایک جزیرے میں پڑاؤ ڈالے گا اور اس پر قبضہ کرے گا۔ اب اگر دوستو آج اس بات پر غور کریں تو آج جو مغرب کا امیر بادشاہ یا حکمران یا صدر ہے یعنی ڈونلڈ ٹرمپ، وہ ایران کے ایک جزیرے پر یعنی خارق جزیرے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، جس کی خواہش اس نے آج سے کئی سالوں پہلے کر دی تھی، کہ جس جزیرے پر ایران کے 90% تیل و گیس کے ذخائر موجود ہیں۔ اور دوستو ممکن ہو کہ جس مغرب کے امیر کے بارے میں ذکر فرمایا گیا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی ہو، واللہ عالم۔ اور دوستو اس حدیث مبارکہ میں عراق میں یمانی کا بھی ذکر ہے۔ اب سوال یہ کہ یمانی عراق میں کیسے پہنچے گا؟ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ UAE یمن میں STC نامی ایک دہشت گرد گروپ کو سپورٹ کرتا ہے، جس کو اسرائیل کی بھی سپورٹ حاصل ہے، جبکہ ہوتی جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف ہیں۔
اور سعودی عرب سے بھی ان کا امن معاہدہ ہے اور جو ایران کو سپورٹ کرتے ہیں. اور جو ہوتی ہیں دوستو یہ وہ یمنی نہیں جو عراق میں لڑائی کریں گے. ممکن ہو کہ یہ وہی یمانی ہو جو یمن سے خروج کرے گا جس کو اسرائیل، امریکہ اور UAE سپورٹ کر رہے ہیں. اور اب جب UAE میں امریکی فوج پہنچ چکی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امریکی فوج جو ہے UAE میں اتر چکی ہے، تو STC یعنی یمنی جو گروپس ہے وہ بھی عراق میں تعینات کیے جا سکتے ہیں جو عراق میں خراسان کے لوگوں سے جنگ میں حصہ لیں گے. خراسان یعنی آج کا موجودہ ایران. حدیث مبارکہ میں واضح الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ ایک لشکر خراسان کی سرزمین میں داخل ہوگا اور وہ رات سیلاب کی طرح وہاں داخل ہوں گے اور وہ جہاں سے گزریں گے اس جگہ کو تباہ و برباد کر دیں گے. آج ایران میں 3.5 لاکھ املاک منہدم کر دی گئی ہیں. یاد رکھیے گا کہ خراسان سے مراد دوستو ایران ہی ہے. مگر دوستو اسرائیل، امریکہ کچھ بھی کر لیں، نہ وہ خراسان کو شکست دے پائیں گے نہ اس پر قبضہ کر پائیں گے. اور اس لڑائی اور اس جنگ میں دوستو اسرائیل اور امریکہ بھی کمزور اور بہت کمزور ہوتے دکھائی دیں گے. اور آج دیکھیے کہ اگر ایران کی بلڈنگیں تباہ ہو رہی ہیں تو تباہی امریکہ اور اسرائیل کی بھی برابر ہو رہی ہے. اسرائیل کی بھی بلڈنگیں گر رہی ہیں اور آج ہم دا سو کولڈ سپر پاور امریکہ کے بھی جہاز، اسٹیلتھ فائٹر جہاز تباہ ہوتے دیکھ رہے ہیں. اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں گا امریکہ اگر اپنی فوج ایران میں اتارے گا تو وہ ڈائریکٹلی نہیں اتارے گا، وہ اپنی فوج اور غدار مسلمانوں کو عراق کی سرزمین میں جمع کرے گا جن کی صفات جو ہے وہ سفیانی کی صفات ہوں گی. اور ان لوگوں کا جو آخری پڑاؤ ہوگا دوستو، جو لڑائی ہوگی وہ کوفے میں ہوگی. اور دوستو مسلمانوں کو یا خراسانی لشکر کو جو فتح ملے گی دوستو وہ کوفے میں ہی ملے گی. اس کے بعد وہ امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں نکلیں گے، انہیں پکاریں گے، ان کی مدد کے لیے انہیں آوازیں دیں گے. دوستو اب بھی اگر کسی کو شک ہے کہ ایران سے جو ہے وہ سیاہ جھنڈوں کا لشکر نہیں نکلے گا تو میں آپ کو بتا دوں کہ 70 لاکھ لوگوں نے خود سے ایرانی حکومت سے یہ کہا ہے کہ ہمارا نام فوج میں لکھ لیجئے اور ہم جہاد کے لیے تیار ہیں. دوستو ایک طرف ایران کے لوگوں کا جذبہ اور دوسری طرف امریکہ آخری جنگ کی تیاری کر کے پوری تیاری کے ساتھ ایران سے جنگ کرنے آیا ہے. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے 1 یا 2 ہفتے میں ختم ہو جائے گی وہ بہت بھولے، نادان اور انجان ہیں. کیونکہ امریکہ کی یہ تاریخ رہی ہے جب بھی اس نے کوئی بڑی جنگ شروع کی 10 سے 20 سال سے پہلے وہ نہ جنگ ختم ہوئی اور نہ وہ اس ملک سے نکلا. اس نے بہت تیاری اور پلاننگ کے ساتھ ایران پر حملہ کیا ہے. وہ اپنے اگلے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے کیونکہ دوستو عراق سے وہ اپنی سفیانی فوج کو ایران یعنی خراسان میں داخل کرے گا اور دوستو انشاءاللہ وہ شکست سے دوچار ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے. آمین.